له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الولاية وكفى بها النعمة. الحمد لله على نعمة الهداية وكفى بها النعمة. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على حبيبه ونجيبه حبيبنا وحبيب قلوبنا طبيبنا وطبيب نفوسنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام. صلوات. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزیارتکم. سب آنکھیں بند کر کے اپنی نگاہوں میں قبر شش گوشہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام حرم مطہر کو تجسم کریں. یہاں اسی مقام سے سلام عرض کرتے ہیں امام کی خدمت میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات. اور دیگر بلندتر صلوات. خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں نعمت اسلام پر، نعمت ولایت محمد و آل محمد پر. اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں مومن پیدا فرمایا، علم عطا فرمایا، اپنی معرفت اور اہل بیت کی معرفت اور محبت عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں اس یوم اربعین چہلم کے روز خدایا جہاں علم عطا فرمایا ہے عمل بھی نصیب فرما، جہاں معرفت عطا فرمائی ہے مودت بھی عطا فرما. اے کریم رب جہاں پہ معرفت عطا فرمائی ہے بصیرت عطا فرما. اور اے رحیم پروردگار قرآن کی تلاوت، قرآن میں تدبر اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس روز میں ہم سب کی زیارت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا سے متعلق ہماری جانب سے اور ہمارے مرحومین کی جانب سے اور جملہ
مومنین کی جانب سے قبول و منظور فرما۔ اے کریم رب رحیم پروردگار، ان ایام میں اصلی پرسہ لینے والے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصلی پرسہ دار امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور آج کا ہمارا پرسہ ان کی درگاہ پر منظور فرما۔ مومنین کرام، اربعین حسینی چہلم کہ اگر ہم یہ کہیں کہ محرم میں اور روز عاشور کے دن خصوصاً آل محمد اور سید الشہداء علیہ السلام اور ان کے مخلص اعوان اور انصار اور ان پر اپنی جان قربان کر دینے والوں نے وہ کارنامہ اور حماسہ انجام دیا کہ جو اول خلقت سے لے کر تا روز قیامت دوبارہ تکرار ہونے والا نہیں، وہ مثال قائم کر دی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک پھر کوئی ویسی مثال قائم نہ کر سکے گا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ خداوند تعالیٰ نے انبیاء اعظام علیہ السلام کا جو نورانی اور عصمت بھرا سلسلہ بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات میں جہاں پر عروج حاصل ہوا، کمال حاصل ہوا، وہ کمال بشریت در حقیقت ہمیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح جیسے یوم عاشور رہتی دنیا تک ظلم کے خلاف ایک آواز ہے، آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے سوال کرنا بہت اہم ہے۔ میں تاکید کروں گا عزیزوں، جوان اگر آپ سے سوال پوچھتے ہیں، بچے اگر آپ سے پوچھتے ہیں، ہرگز انہیں منع نہ کرے سوال پوچھنے سے، سوال کرنے دیں۔ یہ سوال کرنا، یہ سوال پوچھنا آغاز ہے علم کا، اور علم دروازہ ہے عمل کا۔ بغیر علم کے عمل ممکن نہیں ہے۔ ہمیں علم کس لیے چاہیے؟ روشن گری کس لیے چاہیے؟ معرفت کس لیے چاہیے؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کر سکیں، پرہیزگاری اپنا سکیں، ہمارا عمل مثل عمل نبی ہو، ہمارا عمل مثل عمل امام ہو، ہم ان کی مثل بن جائیں، ان کی طرح ہو جائیں، ان کی طرح پاکیزہ بن جائیں، طاہر ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ علم کی اس لیے ضرورت ہے، ورنہ علم، سرٹیفکیٹ، ڈگریاں، آیت اللہ یہ کوئی معنی و مفہوم ہی نہیں رکھتا۔ اصل علم اس لیے کہ انسان عمل کرے۔ عمل اس لیے وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کو سنوارتی ہے۔ کیا خوب اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کتنا خوبصورت قادریت کا باطل عقیدہ امام علامہ اقبال نے زائل کر دیا۔ کون کہتا ہے سب جہنتی اور جہنمی پیدا ہوتے ہیں؟ عمل ہے جو انسان کو جنتی بناتا ہے، جہنمی بناتا ہے۔ اور اس کو کتنا خوبصورت حضرت سید الشہداء نے اپنے اس عملی مارکے کے ساتھ، تھیوری میں نہیں کہا جاؤ جہاد کرو، جاؤ خدا کی راہ میں قتل ہو جاؤ، جاؤ اپنا کنبہ لٹا دو، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے، سوال جو پوچھنے والا ہے وہ یہ ہے، وہ چیز جسے حسین بچانے گئی تھی وہ کیا ہے؟ ایک نمبر 2، آیا حسین جسے بچانے گئے تھے بچا سکے یا نہیں؟ کیوں سوال یہ اٹھتا ہے، آیا حسین علیہ السلام جسے بچانے گئے تھے، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ خود تو شہید ہو گئے، سارا کنبہ بھی لٹ گیا، گھر والے اسیر ہو گئے۔ خوب سوال اٹھتا ہے کہ آیا کامیاب ہوئے یا نہیں؟ اور آج آپ نہ گھبرائیں، میں آپ کو یہ شروع میں ہی بتا دوں، ہمیشہ جنہوں نے رسول خدا کو پتھر مارے اور ان کے پتھروں سے زیادہ زخم زبان تھے،
خود سید الساجدین فرماتے ہیں وہ تیر اور نیزے اور تلواروں کے زخم اتنے کاری نہیں تھے حسین پر جتنے زخم زبانوں نے لگائے، جو تانے دیے گئے۔ اسی لیے سید الشہداء آغاز میں جب مکہ سے چلنے لگے تو کیا فرمایا؟ کہا جو تیار ہے ہماری راہ میں اپنا خون بہانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ آئے، جو تانے سننے کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، اگر نہیں دیتا وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ، بس چلا جائے، مت آئے۔ آپ اندازہ کریں کیا مثال قائم کر کے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں حسین کی جنگ کس کے ساتھ تھی؟ آیا یزید کے ساتھ تھی؟ بتانا چاہتے تھے یہی یزید برا آدمی ہے، یہ تو امام پہلے بتا چکے ہیں۔ یہ تو امام مکہ مکرمہ میں جب 4.5 ماہ وہاں پہ رہے ہیں، شعبان کے مہینے میں وہاں پر تشریف لائے، شعبان میں پہنچتے ہی آپ نے خطبات دینے شروع کر دیے، سارے آن دا ریکارڈ موجود ہے، پڑھیں دیکھیں امام کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب امت ایک ایسے شخص کے حاکمیت کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے جو شرابی ہے، جو زانی ہے، جو بے گناہوں کا قتل کرتا ہے، جو اسراف کرتا ہے، تو پھر علی الاسلام والسلام، بس پھر اسلام کی فاتحہ پڑھ دی گئی۔ جب اسلام نہیں بچا تو پھر کوئی مسلمان بھی نہیں بچا، جب اسلام ہی نہیں ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ سید الشہداء پہلے سے روشن گری بتا رہے ہیں، پہلے سے سمجھا رہے ہیں، پہلے سے اذہان کو تیار کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں یزید کی خلافت قابل قبول نہیں ہے، حاکمیت قابل قبول نہیں ہے، وہ ظالم ہے، شرابی ہے، زانی ہے، اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ خوب بس امام کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اگر آپ غور کریں، میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور کریں کلام امام میں، امام مثال قائم کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس جیسا حاکم آ جائے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا پھر اس جیسے کی اطاعت اور بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ساری دنیا کے لیے میسج ہے، یہ صرف کربلا میں 30,000 کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں امام حسین 30,000 سے لڑنے گئے تھے، غلط ہے۔ امام ظلم کے مقابلے میں لڑنے گئے ہیں، مثال کربلا میں قائم کی ہے۔ کربلا آغاز 61 ہجری میں ہوا ہے، اختتام نہیں ہوا۔ میں اور آپ بھی آج ہماسہ کربلا میں ہمارا بھی نام لکھا جا رہا ہے۔ ایک سلام کرنے سے آپ اندازہ کریں اگر شخص کو زیارت امام کا ثواب مل جائے، کہ ابھی ہم زیارت کو بھی نہیں سمجھ پائے۔ زیارت دیکھنا نہیں ہے، وہاں جانا نہیں ہے، زیارت خود کو امام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کس چیز کے ساتھ؟ اپنی معرفت کے ساتھ، اپنے عشق کے ساتھ، اپنی مودت کے ساتھ، اپنی امام کی اطاعت کے ساتھ، اپنی قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ جائیں دیکھیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، نہ پڑھنے کا، نہ قراءت کا، بلکہ کہا ہے تلاوت کرو۔ یتلو کا مطلب ہے پڑھنا اور سمجھنا، پڑھنا اور تدبر کرنا۔ پیغام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلف و تحیت و ثنا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تینوں حضرات کی روایات موجود ہیں کہ تلاوت کے معنی یہ فرمائے ہیں، تلاوت یعنی پڑھنا اور تدبر کرنا اور اپنے عمل کو اس کے ساتھ ملانا، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کرنا، جس سے منع کیا ہے اس سے باز آ جانا۔ یہ کیسی تلاوت ہے جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، جب ترجمے پہ غور ہی نہیں ہو رہا، آیات میں تدبر ہی نہیں ہو رہا، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر داعش بنے گی، پھر طالبان وجود میں آئیں گے جن کو پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہے ہیں، پھر سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ خوب قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ شوق نہیں ہے، ہضم نہیں ہوتا، بوجھ لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی ایک معیار کی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آیت تطہیر؟ بعض لوگ آیت تطہیر کو صحیح طریقے سے سمجھے نہیں، ظاہر ہے
لوگ آئے تطہیر کو سمجھے کہ شاید اہل بیت کو دھویا اور پاک کیا جا رہا ہے. نہیں حضرات، آئے تطہیر آپ کے متعلق ہے. خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ انما یرید اللہ، یہ خدا کا ارادہ ہے. نجس عقیدہ ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. طہارت چاہیے، پاکیزگی عمل چاہیے، پاکیزگی فکر چاہیے، آنکھوں کی طہارت چاہیے، کانوں کی طہارت چاہیے، وجود پاک ہونا چاہیے تاکہ اہل بیت کو سمجھ سکو. اہل بیت صرف زبان سے نام لینا ہی نہیں، وہ تو ابو لہب ہم سے زیادہ لیتا تھا، صبح شام محمد محمد کرتا تھا. پھر کہاں پہنچا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. اس زمانے میں خدا نے کہہ دیا مرد آباد ابو لہب. یعنی کیا مرد آباد؟ کیوں؟ ابو لہب تو چچا ہے، سگا خون ہے، سامنے ہی رہتا تھا. حجرہ بھی حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کا سامنے تھا، صبح شام دیکھتا ہے. پھر کیوں ایمان نہیں لایا؟ صبح شام نام لیتا ہوگا، پھر کیوں ایمان نہیں لایا؟ وہ تو ابو طالب کی طرح ایک ہی خون ہے. پھر حضرت ابو طالب میں اور ابو لہب میں اتنا فرق کیوں ہے؟ فوراً بعض جو ہے وہ شجرے کھدیرنے شروع کر دیا. حضرات شجروں میں نہ جائیں، شجروں کا قصور نہیں ہے، شجروں کا قصور نہیں ہے. نوح کا بیٹا بھی شجرے کا قصور نہیں تھا، ہاں، کیونکہ ماں بری تھی اس لیے. نہیں، اور بڑی مثالیں ہیں، ہمیں مثال نہیں دینا چاہتا ہوں. جس چیز کا قصور ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. خدا گواہ آج جو جھگڑا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر پتھر مارے جاتے تھے حضرت ختمی مرتبت کو، خوب آج زخم زبان لگایا جا رہا ہے. اس دن پتھر مار کے رسول خدا کی نبوت کا انکار کرتے تھے، آج زخم زبان کے ذریعے رسول خدا کی عصمت کا انکار کر رہے ہیں. کیا فرق پڑا؟ خوب آپ کو پریشان نہیں ہونا. جس دن وہ پتھر مار رہے تھے، مومنوں کو پریشانی اگر تھی بھی تو رسول خدا کی جان کی تھی. آج بھی اگر ہمیں پریشانی ہونی چاہیے تو اس چیز کی کہ اصل دین خراب نہ ہو. آپ اندازہ کریں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام زمان علیہ السلام سب کا ہم و غم ایک چیز ہے، امت میں تفرقہ نہ پڑے. جس دن امیر المومنین کے ہاتھ میں رسن باندھ کے کھینچ کے مسجد لے جایا جا رہا تھا، بی بی نے کہا میں ہاتھ اٹھا کے بد دعا دوں گی، میں نفرین دینے لگی ہوں. آپ روایات میں دیکھیں، تاریخ طبری نے بھی اشارہ کیا ہے، آپ جا کے دیکھیں، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے کیا کہ امیر المومنین جس وقت جا رہے تھے دیکھا حضرت سلمان ساتھ تھے، کہا میں نے دیکھا مدینے کی دیواریں ہل رہی ہیں، گویا اپنی جگہ سے اٹھ رہی ہیں. امیر المومنین فرمایا سلمان جلدی واپس پلٹ کے جا کے بی بی دو عالم سے کہہ دو کہ آپ نفرین نہ کریں ورنہ ایک انسان بھی روئے زمین نہیں بچے گا. آکے سلمان نے بی بی کے قدموں میں گر پڑے، کہا بی بی نفرین نہ فرمائے، آپ کے بابا کا دین نہیں بچے گا. ایک ہی تو وصیت کر کے گئے تھے رسول، علی میری وصیت ہے دین کی حفاظت کرنا، ولو اس کے لیے تمہیں خود بھی اپنی جان قربان کرنی پڑے. یہی تو روایت ہے جس پہ اہل بیت عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیں اہل بیت اطہار نے اگر قربانیاں دی ہیں صرف اس لیے کہ دین بھی بچ جائے، امت میں تفرقہ بھی نہ پڑے، کیونکہ امت میں تفرقہ دین میں فساد کا باعث بنے گا، دین ختم ہو جائے گا. البتہ میں آپ کو امیدوار کرنا چاہتا ہوں، گھبرائیں نہ، اب وہ زمانہ مظلومیت والا ختم ہو گیا. اب ظالم میں ظلم کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی. کیوں؟ فنڈنگ جو بند ہو گئی. وہ چیز جو ان کے مکتب کو چلا رہی تھی وہ ان کا پیسہ تھا، قریش کا مال تھا. جب مال ہی نہیں رہا، نہ اب سعودی عرب میں سکت ہے. طالبان دیکھا آپ نے کتنے معصوم بن گئے. ہاں، یہ آپ کے خیال میں ان میں ایمان آ گیا ہے، ان کی معرفت جاگ اٹھی ہے؟ نہ جی نہ، اندر سے ذات وہی پلید ہے. لیکن ہوا کیا؟ پیسے نہیں ہیں. جب پیسے نہیں ہیں تو ماریں گے کیسے؟ گولیاں چاہیے. کھانے کو جب کچھ ملے گا نہیں تو نعرہ کیسے لگائیں گے سڑک پہ جا کے؟ پہلے پیٹ بھرا ہوگا، اور وہ بھی حرام کے ساتھ بھرا ہونا لازمی ہے. یہ ہمیں کربلا نے سکھائی ہیں مثالیں. حضرت سید الشہداء نے روز جمعہ، روز عاشور جب پہلا خطبہ دیا، سب سے پہلے عمر سعد لعنت اللہ علیہ نے کہا یہ دیکھو گواہ رہنا، میں سب سے پہلا تیر حسین کی طرف چلا رہا ہوں، گواہ رہنا. امام نے کیا فرمایا؟
روایات میں ہے امام اونٹنی پر بیٹھ کے گئے تھے، جو علامت ہے کس چیز کی، یہ میں صلح کے لیے آیا ہوں، میں دشمنی کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں جنگ کرنے تھوڑی آیا ہوں۔ آپ یہ سوالات بچوں کو بتائیں، امام جنگ کرنے نہیں گئے تھے، امام تو دعوت پہ بلائے گئے تھے۔ دعوت پہ بلانا ہے کیسے ہے؟ یعنی امام کو خطوط لکھے گئے، یا امام ہماری فصلیں تیار ہیں، یعنی ہم مالدار ہیں، ہم پیسے والے ہیں، ہمیں یزید کی حکومت قابل قبول نہیں، آپ آئیں، آ کے امامت کریں، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خطوط لکھے گئے، 15,000 خط امام اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ یہ مکہ میں امام کو خطوط پہنچے، خوب امام کے پاس حجت ہے۔ یہ سوالات بہت اہم ہیں کہ جن کا جواب اگر ہمیں صحیح نہ ملے تو این ممکن ہے ہماری معرفت اہل بیت اور ان کی شہادت سے متعلق جو ہے وہ اس طرح سے جس طرح سے حق ہے ادا نہ ہو سکے۔ خوب ایک نکتہ یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام خصوصاً سید و شہداء سے متعلق سب سے پہلی چیز جو ہے وہ سچی روایات پڑھنی بھی ہیں، تاریخ کا مطالعہ بھی کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی معرفت کو سیٹ کرنا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ممبر اس طرح سے جس طرح اس کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ ایک جو امام کی غیبت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، ممبر سے جھوٹ بولا جاتا ہے، صرف رلانے کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات اگر باطل میں توانائی ہوتی تو اور کیا چاہیے تھا؟ یہ جو اتنی بڑی بڑی 6 کتابیں جمع ہوئی ہیں جھوٹ سے بھری ہوئی ہیں، خوب کیوں نہیں ہے طاقت ان میں، وہ والی طاقت جو کہ حق میں ہے، جو سچائی میں ہے؟ سچ بولیں، حق بولیں اور حق کا ساتھ دیں۔ جب سچ سنیں گے تو حق کو پہچانیں گے اور حق کا ساتھ دیں گے۔ آج مثال کے طور پہ کربلا میں وہ چیز جو امام حسین علیہ السلام نے ایک معیار دیا ہے اور وہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ خطبہ دیتے وقت اونٹنی کا جب رخ موڑا نا اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے، ایک جملہ کا ہے، تاریخ نے نوٹ کر لیا اس جملے کو۔ امام نے فرمایا کہ قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ حسین کی بات کا تم پر کیا اثر ہوگا؟ حسین کی بات کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ جو حلال جس نے کھایا ہو، وہ حلال سے جو انرجی بنے گی اس حلال سے سوچے گا، حلال عمل کرے گا اور حلال انجام ہوگا۔ جس نے حرام کھایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ شرابی تھے 30,000، یہ ایسا نہیں ہے 30,000 تارک الصلاۃ تھے، دن میں 7 مرتبہ جا کے فرات میں غسل کرتے تھے کہ ہم حسین سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ روز جمعہ کا انتخاب اسی لیے کیا تھا، حسین کو قتل کر کے جنت میں لے گی۔ حضرات یہ نہ سمجھے گا یہ لوگ بے دین تھے، نماز جماعت پڑھنے والے تھے، قاری قرآن تھے، ان میں نماز شب پڑھنے والے بھی تھے۔ شمر نے صرف 16 حج پیدل کیے ہیں، غلاف کعبہ پکڑ کے گریہ کیا کرتا تھا شمر۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ البتہ میں جب آپ کو حقیقت کھول کے بتاؤں گا آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے، اور وہ صرف نقطہ ان کو سمجھ آتا ہے جو سب سے پہلے قرآن کو اپنی زندگی میں معیار بناتے ہیں۔ جن کی زندگی میں قرآن معیار نہیں وہ اہل بیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ وہ اہل بیت کو اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا یہ 30,000 سمجھ رہا تھا، وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا توابین نے سمجھا۔ آپ اندازہ کریں توابین 4,000 کی تعداد تھی، یہ 4,000 اگر کربلا میں ہوتے تو کسی نے کہا کیا حسین شہید نہ ہوتے؟ جواب یہ ملا تھا کسی امام علیہ السلام سے کہ امام نے فرمایا شہید ہوتے اتنی مظلومیت کے ساتھ شہید نہ ہوتے، شہید ضرور ہوتے لیکن اتنی مظلومیت، اتنی درد کے ساتھ نہیں۔ ائمہ طاہرین بھی شہید ہوئے ہیں لیکن اس طرح تو شہید نہیں ہوئے نا جس طرح حسین شہید ہوئے۔ باقیوں کو اگر زہر دیا گیا تو آپ کو زہریلے تیر مارے گئے ہیں۔ یہی معیار تو حسین دینا چاہتے ہیں، یہی تو امت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ صرف قاری قرآن کی قرآت دیکھ کر دھوکہ نہ کھا لینا، بڑی بڑی زلفوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا لینا، لمبی لمبی ریشوں کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، پیشانی کے اوپر جو ہے محراب کا نشان بنا ہوا ہے دھوکہ نہ کھانا۔ عمل دیکھنا کیا ہے، سیرت دیکھنا کیا ہے، کردار دیکھنا کیا ہے، زبان دیکھنا کیا ہے۔ آج اسی منبر پہ آ کے صرف لوگوں کو رلانے کی خاطر جھوٹے مصائب پڑھتے وقت امام معصوم کی زبان سے یہ جملہ کہنا کہ
امام نعوذ باللہ یزید کو کہہ رہے اوے کمینے، بچہ کیا سمجھے گا؟ یعنی امام بھی اس قسم کا سقیف لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے آقا اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹا چلے اس نے اپنی رائے، غلط ہے حضرات، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، یہ تحریف ہے۔ یہ وہ چیز بیان کرنا جو امام نے بیان نہیں کی۔ اوے کا لفظ کسی امام نے بیان نہیں کیا کبھی۔ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ کیوں حق سے ہٹ کے بات کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ روزہ نہیں رکھتا، بچہ سچ نہیں بولتا۔ تو سچ سنا ہوتا تو سچ بولتا نا۔ خوب حل کیا ہے؟ فوراً لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں ہمارا بچہ نماز پڑھنا شروع کر دے، ہمارا بچہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ مجالس میں جانا شروع کر دے۔ میں کہتا ہوں نہیں، نماز کی تلقین ہرگز نہ کریں، تقلید کرانے کی تلقین ہرگز نہ کریں، اس کے ظرف کو پاک کر دیں، اس کے کردار کو صاف کر دیں، اس کے دوستوں کو بہتر دوستوں میں تبدیل کر دیں، یہ جو دیکھ رہا ہے اس کو کنٹرول کریں، یہ جو سن رہا ہے اس کو کنٹرول کریں، اس کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ، فوراً لوگ اخلاق کی طرف دوڑتے ہیں، ہمیں استاد اخلاق چاہیے، ہمیں استاد رہنما چاہیے۔ نہیں، نہ آپ کو پیر کی ضرورت ہے، نہ فقیر کی ضرورت ہے، نہ عالم کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ صرف سب سے پہلے 6 سال میں خود بن کے دکھائیں بچے کو سچا کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو میں موبائل پہ جھوٹ نہیں بولتا ہوں، دیکھو اگر کسی کے قرضہ دینا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، دروازے پہ جو ہے اس کو کہنا بابا نہیں ہے۔ بچہ یہاں سے سیکھتا ہے کردار سازی۔ کربلا میں یہ جو 70-72 آئے ہیں ان میں آپ کو ایک بھی بے کردار نظر نہیں آئے گا، ایک شخص بھی۔ سب رول ماڈل ہیں، سب ماڈل ہیں، سب مثالی ہیں۔ کسی ایک کو فالو کرنا شروع کر دیں آنکھیں بند کر کے۔ حبیب، مسلم، حتیٰ حر اور زہیر باوجود اس کے کہ یزیدی لشکر میں رہے ہیں لیکن ہرگز ان کے وجود، ان کی روح پلید نہیں تھی، باادب لوگ تھے، باادب، اور دونوں نے ادب کیا اور دونوں کی نجات ہوئی۔ بارہا آپ مجھ سے سن چکے، دونوں نے بی بی کا احترام کیا اور دونوں کو نجات ملی۔ اور یہ جو 30,000 کھڑا ہے یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن بے ادب ہے، بد اخلاق ہے، بد روح ہے، پلید ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے، انہوں نے توضیح المسائل پڑھ لی، یہ اعمال شب قدر زبردست انجام دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں حضرت امیر علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں ٹوٹل 3 جنگیں کی ہیں، نہروان والے آپ کے خیال میں کیا بے نمازی تھے؟ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، اور کہتے کیا تھے؟ علی بھی نماز پڑھتا ہے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، علی جہاد کرتا ہے ہم بھی جہاد کرتے ہیں۔ یہ کیوں اتنا تنزل ہو گیا؟ اس لیے کہ جب روح پلید ہوگی آپ پہچان نہیں سکتے۔ روح کو پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس۔ آپ دیکھیں تزکیہ اور تہذیب میں فرق ہے۔ تزکیہ یعنی پاک کرنا، یعنی دھونا، یعنی تطہیر، یہ پہلے لازمی ہے۔ آپ نے کوئی سبزی اگر پکانی ہو نا تو پہلے دھوتے ہیں، کھانے کے بعد کلیاں نہیں کرتے کہ جی چلو ابھی کھا لیتے نجے سے بعد میں کلی کر لیں گے۔ آج کل تو کورونا نے ہمیں اور بھی سکھا دیا کہ اگر دھویا تو پھر 2 برابر دھو، ڈبو دو ہر چیز کو، اچھی طرح دھو، پاک کرو، ماسک بھی پہنو۔ کیوں؟ کہیں یہ آلودگی آ نہ جائے۔ پہلے بدن سے آلودگیوں کو نکالنا ہے، تزکیہ، پہلے تزکیہ لازمی ہے۔ بغیر تزکیہ کے ہرگز حسین علیہ السلام کی اگر ان کی شفاعت ہوئی بھی تو آپ کے حق میں نہیں ہے۔ پہلی شرط تزکیہ ہے۔ اور تلاوت میں نے پہلے معنی بتا دیا۔ تلاوت ہم یہی سمجھتے تھے تلاوت کا مطلب ہے بیٹھ کے قرآن پڑھنا، نہیں۔ تلاوت جو 50 مرتبہ سے زیادہ قرآن میں یہ تلاوت کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہی ہیں۔ تالی تلو یعنی اتباع کے معنی میں آتا ہے، پیچھے چلنے کے معنی میں آتا ہے۔ تلاوت کرو یعنی اس کے پیچھے چلو، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو آگے رکھو، اس کے معیار پہ چلو، یعنی جھوٹ نہ بولو، حسد نہ کرو، دل میں کینہ مت رکھو۔ حضرت ختمی مرتبہ فرما کے کہ جس دل میں کینہ ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔
یہ نہیں کہا کینہ مومن کے بارے میں یا کافر کے، کینہ نہیں ہوگا، کینے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، اور خصوصاً وہ مسلمان کے بارے میں دل صاف ہونا چاہیے۔ نگاہ حضرت ختمی مرتبہ ہونی چاہیے ہر ایک کے لیے، ذہن میں، دل میں اچھا خیال، اچھی دعا ہونی چاہیے۔ نماز شب میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، خدا انہیں بھی معاف کر دے۔ حضرت سید الشہداء سے اگر ہم کربلا میں پوچھتے یا ابا عبداللہ الحسین آپ کی خواہش کیا ہے، فرماتے یہ 30,000 اور وہ جو آنے والے ہیں میں حاضر ہوں ہزاروں مرتبہ شہید ہو جاؤں لیکن یہ بھی بچ جائیں، ان کے بعد آنے والے بھی بچ جائیں۔ آخر تک کہتے رہے، عمر سعد تک کو کہا اے عمر سعد مت کر یہ جو کرنے جا رہا ہے، تجھے زمین چاہیے، کوفے سے بہتر مدینے میں تجھے زمین دیں گے۔ کہا میرا گھر باہر ہے، کہا اس سے بہتر دیں گے۔ کہا میرے اولاد کو قتل کر دیں گے، کہا میں حسین ضمانت کرتا ہوں انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مت کر جو کرنے جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام، بعض لوگوں نے سمجھا امام تو گئے اسی لیے تھے تاکہ شہید ہو جائیں، نہیں، چارہ ہی اس کے علاوہ نہیں تھا، اسلام کی بقا ممکن ہی نہیں تھی۔ میں اور آپ بیدار ہی نہ ہوتے، میں اور آپ آج چہلم ہی نہ منا رہے ہوتے۔ یہ چہلم ہوا کیسے ایک دم رائے بدلی ہو گئی؟ کوفہ میں شہنائیاں تھیں، جشن کا سما تھا، شام میں بھی جشن کا سما تھا، یہ ایک دم کیسے جو ہے وہ ہر چیز پلٹ گئی؟ اس لیے کہ روشنگری فرمائی اہل بیت اطہار نے۔ بی بی ام کلثوم نے جس وقت کلام پڑھنا شروع کیا نا، بی بی زینب کے خطبات اور امام زین العابدین علیہ السید الساجدین کے روشنگری حقائق کو بیان کیا، ہوا کیا ہے، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، نسبت کیا ہے، کیوں شہید کیے گئے، کیسے شہید کیے گئے۔ ورنہ آپ نے دیکھا کربلا میں تو انہوں نے حد نہیں چھوڑی تھی، آج تک دنیا میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ قتل کرنے کے بعد، سر تن سے جدا کرنے کے بعد لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں اور نعرہ یہ لگایا جائے پکڑو، مارو، اسیر کرو، جلاؤ۔ کیوں؟ حسین سے جنگ ہے۔ سید الشہداء حضرت علی اصغر کو جب میدان میں لائے تو کیا کہا؟ تمہاری جنگ میرے ساتھ ہے، اس معصوم بچے کے ساتھ تو نہیں۔ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، نہ صرف 30,000 کے لشکر میں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ کامیاب نہیں ہوئے تبھی تو کہا عمر سعد نے ارے دیکھتا کیا ہے اے ہرملہ، تیر چلا تو سہمی، ہرملہ تک سہمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے دست و بازو شل کیوں ہو گئے ہیں۔ حسین کا کلام نافذ ہے حتیٰ ظالموں کے اوپر بھی وقتی طور پہ، لیکن اندر سے پلید ہے۔ عمر سعد آپ کے خیال میں ایسا شخص تھا جو اہل بیت کو جانتا نہیں ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، کوئی مذاق ہے؟ سعد ابن ابی وقاص رسول خدا کا صحابی، ایک ہی نسل گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عمر سعد روایت کے مطابق آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے جو ہے وہ بڑے غصے کے ساتھ دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ 18 گھوڑ سوار نئی نال لگوا کے آئے تھے۔ آپ اندازہ کریں، یعنی اس سے پہلے کہ امام حسین سے جنگ ہو پہلے تیاری کر کے آئے ہیں۔ ہرملہ نے تیر وہاں تیار نہیں کیے، پہلے تیار کر کے آیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی بد کرداری پہلی ہے، پرانی ہے، یہ نفرت پرانی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی جو ہے وہ آپ کو زندگی بتاؤں، شمر کیوں شمر بنا، لیکن یہ یاد رکھیے شمر تزکیہ نفس نہیں تھا، عمل ضرور تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، حج بھی کرتا تھا اور شاید دوسروں سے بڑھ کے کرتا تھا بظاہر، لیکن اندر سے ظرف نجس ہے۔ ایسی نماز قبول نہیں، ایسا حج قبول نہیں جو انسان کی کردار سازی نہ کر سکے، جو انسان کے اندر جو گوہر چھپا ہوا ہے اس کو در نہ بنا سکے۔ وہ زندگی کیا کہ جو انسان کے صدف جس کو اقبال کہتے ہیں، زندگانی ہے صدف،
قطرہ نیساں ہے خودی، زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی، وہ زندگانی کیا، وہ صدف کیا کہ جو خود کو گوہر کر نہ سکے، ہو اگر خود گر ہو، خود گیر ہو، خود نگر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے۔ موت بھی نہیں انسان کو مار سکتی۔ نہیں مانتے؟ آج حبیب ابن مظاہر کا نام تو آپ ایسے لے رہے ہیں جیسے حبیب آج بھی زندہ ہے، اور دوسروں کا میں کسی سے پوچھ لوں، ہمیں بتاؤ یزید کی قبر کہاں ہے؟ باقیوں کی تو میں پوچھتا ہی نہیں، میں نے نہیں پوچھا شمر کی قبر کہاں ہے، میں نے نہیں پوچھا عمر سعد کی قبر کہاں ہے، میں نے نہیں پوچھا حرملہ کی قبر کہاں ہے، یزید کی قبر کہاں ہے۔ اور امام حسین کا ذکر دیکھنا چاہتے ہیں تو 40 پہ ذرا دیکھیں اس وقت حالت کیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کورونا نہیں ہمیں روک سکتا، اور معجزہ آپ دیکھیں 2 سالوں میں ہر جگہ پھیلا ہے، لیکن روز عاشور نہ کربلا میں کورونا کا ایک مریض تھا، نہ 40 پہ ایک شخص مریض جو ہوتے ہیں وہ آ کے وہاں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام صرف جسموں پر نہیں، روح کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، اور زیارت یہ کہ میں اپنی روح کو امام کے سامنے پیش کروں۔ السلام کا مطلب ہے اے امام آپ کو میری روح سے کوئی نقصان نہیں ہے، سلامتی ہے میری جانب سے آپ کے لیے۔ یعنی کیا سلامتی ہے؟ یعنی آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کو کسی طرح پریشان نہیں کروں گا۔ امام حسین کی پریشانی ہماری غربت کے بارے میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہماری جہالت کے بارے میں ہے۔ ائمہ بہت پریشان ہیں۔ کیا راتوں کو امیر المومنین اور حضرت ختمی مرتبت رات کو باہر نہیں نکلتے تھے، روتے نہیں تھے، گڑ گڑاتے نہیں تھے قبرستانوں میں؟ خدایا یہ اتنی خلق جہنم میں جائے گی؟ آپ کے خیال میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور باقی سادات نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں وہ کس لیے تھی؟ تاکہ 2021 کے مربعین میں بھی مومنین میں وہی حرارت ہو عشق حسین کی جو اس دن تھی۔ اور ایسا ہی ہے، اور ایسا ہی ہے، ایک ایک شخص نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ میں اور آپ آیا کردار ادا کر رہے ہیں وہی امام زمان علیہ السلام کے لیے۔ میں اور آپ امام زمانہ کی امت ہیں۔ ایک مومن سچ نہ بولے یہ اہل بیت پہ بہت گراں گزرتا ہے۔ حضرات تزکیہ نفس، تطہیر، پاکیزگی، طہارت، آپ دیکھیں حتیٰ اذکار میں بھی پہلے کہا تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمدللہ، اور پھر تکبیر آتی ہے، تسبیح، تحمید، تکبیر۔ پہلے سبحان اللہ یعنی پاکیزہ ہے خدا، منزہ ہے خدا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی اس قابل نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ صمد۔ پہلے یہ تو ٹھیک کریں، پہلے خدا کو دوسرے جھوٹے خداؤں سے میں اور آپ دور تو کریں، منزہ تو کریں، پاک تو کریں، پھر خدا کی حمد بجا لائیں، اب خدا کی ثنا کریں، اب تکبیر کہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نماز سے پہلے جاؤ اپنی فکر کو تطہیر کرو۔ بغیر فکر کی تطہیر کے ممکن نہیں ہے کہ تکبیر کہہ سکو۔ اللہ اکبر دل سے نکلے گا ہی تبھی جب تسبیح ہوگی، جب تحمید ہوگی۔ سبحان اللہ کو کیوں اتنی تاکید ہے سبحان اللہ کہنے پہ؟ سبحانک اللہم و بحمدک سبوح قدوس، سبوح ہے، قدوس ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، پاکیزہ ہے۔ آیا ذکر کرو؟ نہیں، فکر کرو۔ ذکر کے لیے پھر انرجی لگتی ہے، اور ویسے ہی ہم تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ ہو جائے۔ ہاں، اور کچھ نہیں کرنا۔ امام حسین سے نیاز مل جائے، بس ایک چمچ نیاز کھا لی، بس ہر چیز کا ثواب مل گیا۔ نہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ زحمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ سید الشہداء فرما رہے ہیں کربلا میں کہ جو حاضر ہے اپنی جان، اپنا خون ہماری راہ میں بہائے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، وہ آئے ہمارے ساتھ، وَإِلَّا فَلْيَنْصَرِفْ، اگر نہیں خون نہیں بہا سکتا، جان کی قربانی نہیں دے سکتا، جائے، پھر چلا جائے۔ 9ویں تک امام یہی کہتے رہے،
9ویں کی رات کو حتیٰ خواص کا بھی امتحان تھا، خاص کا بھی، کہ اے اصحاب ہمارے اہل بیت کا ہر ایک کا ہاتھ پکڑو اور لے جاؤ۔ خوب یہ جملہ بڑا گراں ہے، ایسے ہی جیسے امام زمان علیہ السلام آنے سے 1 گھنٹہ پہلے کہیں مومنین جو میرا ساتھ نہیں دے سکتا وہ چلے جائیں، اور امام سامنے کھڑے ہوں، میں اور آپ کیا کہیں گے؟ امام نہیں ہیں اور میں اور آپ کتنے تڑپتے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں، دعائے سلامتی امام زمان پڑھتے ہیں، امام کی جانب سے صدقہ دیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ چیز جو امام کو میرے اور آپ سے چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، تہذیب نفس ہے، اخلاق ہے، دلوں سے قدورتوں کو ختم کرنا ہے۔ دین تو نہیں کہہ رہا کہ داڑھی ضرور رکھو، نہیں، وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے، لیکن دین اس پہ ضرور پکڑے گا کہ سید المرسلین کے اخلاق کو کیوں نہیں اپنایا؟ سید الشہداء جیسی مثال موجود تھی، تم نے اتباع کیوں نہیں کی؟ قرآن تمہارے درمیان تھا، پڑھ کے تدبر کر کے عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ضرور ہو۔ خوب 40 حسینی بھی آ گیا۔ حضرات 40 پہ جو مشہور واقعہ ہے وہ کیا ہے کہ ان 40 دنوں میں ایسے حالات بدلی ہوئے، یزید کو اہل بیت کو دمشق سے نکالنا پڑا۔ روایات کے مطابق 8 یا 9 دن سے زیادہ نہیں رہے اہل بیت۔ کوہرام اس وقت مچا تھا جب حسین کی 3 سالہ لاڈلی اس قید و بند میں، آپ اندازہ کریں 3 سال، اور یہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ 3 سال کی کربلا میں روایات کے مطابق حضرت سید الشہداء نے ایک جو دعا خدا سے کی تھی وہ کہا، یہ دعا کی تھی، خدایا آخری وداع کے وقت اور میری شہادت کے وقت کو میری بیٹی نہ دیکھے، اس میں برداشت نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے آخری وداع پر بھی بنت الحسین سو رہی تھی اور وقت شہادت بھی، اسی لیے وہ عصر عاشور جب خیام لوٹے گئے اور رات جب ڈھل گئی نا تو یہ بیوی جو ہے وہ پریشان اٹھی اور ایک دم اہل بیت کے گھیراؤ سے باہر نکلنے لگ پڑی۔ بی بی زینب جو پہرہ دار تھی کہا کہاں جاتی ہے میری جگر گوشہ؟ کہا میں بابا کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ بی بی کو ابھی تک خبر نہیں تھی کیا ہوا۔ سفر کی سختیاں اور خود وہاں دمشق کے حالات اور دربار کی جو سختی تھی یہ ساری بی بی نے دیکھی ہے۔ البتہ روایات میں کہیں نہیں ملتا اس ننھی جگر گوشہ حسین نے یزید کو لب حسین پہ چھڑی سے کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، بس صرف اہل بیت کو تڑپتے اور روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ننھی تھی نا، اوپر سے دیکھ نہیں سکتی تھی کیا ہو رہا ہے تشت میں، نہیں دیکھا بی بی نے، یہ تو ورنہ وہیں شہید ہو جاتی۔ یہ جو چند دن زندہ بھی رہ گئی یہ بھی معجزہ ہے خدا کا، لیکن یہ روایات صحیح ہیں کہ سب سے پہلی شہیدہ بی بی دو عالم ہے۔ عزیزو، اس بی بی کی شہادت کی خبر جب پہنچی نا پورے دمشق میں، ورنہ رات کو چھپ چھپ کے لوگ آتے تھے اور آ کے اہل بیت سے پوچھتے تھے، اب دن دہاڑے لوگوں نے آنا شروع کر دیا، گلی کوچوں میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئیں، ارے یہ لوگ کون ہیں، یہ سر کیسا سر تھا، یہ کیسے آل ہے، یہ کس کی آل ہے، ان کو رسن میں کیوں باندھا، انہیں لوٹا کیوں گیا، اب سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آخری دنوں میں یزید نے بڑی کوشش کی، ایک سوال بھی آ کے سید الساجدین سے پوچھا کہ اب اگر کسی شخص سے غلطی ہو گئی اس کے لیے توبہ ہے یا نہیں۔ آپ اندازہ کریں ان جملوں ان سوالوں کا مقصد کیا ہے، یعنی شخص پشیمان بھی ہے نادم بھی ہے، اپنے کیے پر نادم ہے، یعنی دل سے نہیں، دکھاوا ہے، تبھی تو کہا کہ واپس بھیج دو۔ اب یہ کربلا میں آئے ہیں، میں نے مختصر کر دیا کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ پڑھنے والا ہے، انہوں نے زیادہ اہم چیزیں آپ کو پڑھ کے سنانی ہیں، سن لیجئے۔ کربلا میں پہنچے نا، کربلا میں جابر پہلے پہنچ چکے تھے، میں مختصر کر رہا ہوں، صرف آپ کو ملاقات بتا رہا ہوں۔ جابر اور سید زین العابدین علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی ہے نا، جابر اور عطیہ اوفی بزرگ صحابی ہیں، ہمارے اصحاب ائمہ طاہرین میں سے ہیں۔ جابر آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے اور عطیہ بتا رہے تھے کہ
جابر سامنے سے ایک قافلہ آیا ہے، ہاں کہا ان کے احوال مجھے بتاتے رہو۔ جیسے ہی قافلہ نبی نزدیک پہنچا تھا قبور مطہر کے، کہا جابر یہ قافلہ جو آ رہا ہے ان کے ساتھ کچھ سپاہی بھی ہیں، کہا اور بتاؤ ان کے احوال بتاؤ۔ ایک دم عطیہ عوفی رونے لگ پڑا، کہا جابر انہوں نے خود کو پالانوں سے گرانا شروع کر دیا ہے۔ ارے جابر یہ خاک کربلا سر میں ڈال رہے ہیں۔ کہا جابر نے عطیہ اور بتا، کہا ان میں ایک کمر خمیدہ ہے، اس نے سر پر سیاہ عمامہ پہنا ہے، اور کچھ مستورات ہیں وہ بھی گریہ کر رہی ہیں۔ کہا اٹھ عطیہ ان کی جانب چل۔ اب جب ان کے قریب آئے، جیسے ہی امام زین العابدین کی نگاہ پڑی نا، بزرگ صحابی رسول، صحابی امیر المومنین، صحابی حسنین جابر پر، پھر جب پرانا اپنا کوئی یاد آتا ہے نا، اور گھر میں آپ کے مصیبت بھی ہوئی ہو، اچانک بے اختیار آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی قریب پہنچے نا، اس سے پہلے کہ عطیہ کچھ کہہ سکتا، جابر نے کہا، سید الساجدین نے کہا آؤ جابر آؤ۔ جیسے ہی آواز سنی جابر نے، اچانک حسین کی یاد آ گئی، علی کی یاد آئی۔ کہا یا امام میری تعزیت قبول کرے۔ جابر ادھر آؤ، گلے لگ گئے۔ کہا معاف کرنا جابر، میں میزبان ہوں پر تمہاری پذیرائی نہیں کر سکا، لیکن آؤ جابر میں آج تمہیں بتاؤں، تم یوم عاشور نہیں، حسین تو یاد ہے نا، اچھی طرح یاد ہوگا۔ جابر مسلسل روئے جا رہے، آؤ جابر آؤ، تم دیکھ نہیں سکتے پر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قلب علی اکبر میں برچھی لگی تھی۔ ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین نے علی اصغر کے لیے پانی طلب کیا تھا۔ ارے یہاں عباس کے بازو کٹے تھے، اور یہاں تیرا مولا حسین زین سے زمین پر آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری آج کی عزاداری قبول فرما، اے کریم رب رحیم پروردگار تمام مومنین کے حوائج برآوردہ بخیر فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے آوان انصار اور حقیقی عزادار اور حقیقی پرسادار بننے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔